حضرین کرام، جذبہ اخلاص کی طاقت، جذبہ اخلاص بہت طاقتور جذبہ ہے، یہ بہت طاقتور جذبہ ہے۔ اور یہ وہ جذبہ اخلاص کی طاقت ہے کہ اس کی روحانی توانائیوں کے مقابلے میں ہزارہا شیطانی قوتیں آ جائیں، طاغوتی قوتیں آ جائیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ شیطان نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر یہ اعلان کر کے نکلا تھا، الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ میں قیامت تک اولاد آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا، قیامت تک ان کو بھٹکاتا رہوں گا، لیکن تیرے اخلاص والے جو بندے ہیں ان پر میرا جادو نہیں چلے گا، ان پر میرا جادو نہیں چلے گا۔ ناظرین کرام، اخلاص کی طاقت اس بات سے اندازہ لگائیے گا اور دیکھیے گا کہ کتنی طاقت ہے اس اخلاص کے جذبے کے اندر۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک عابد شخص تھا، ایک عابد شخص عبادت کیا کرتا تھا۔ اس عابد کو پتہ چلا کہ فلاں جنگل کے اندر ایک درخت ہے اور اس درخت کی لوگ عبادت کیا کرتے ہیں، لوگ پوجتے ہیں اس درخت کو۔ اس عابد کو یہ چیز بہت بری لگی اور اس کو غصہ آیا، جذبہ جہاد اس کے اندر جاگا اور اس نے شوق جہاد کے اندر، جوش جہاد کے اندر کلہاڑی اٹھائی اور کہا کہ میں اس کو جڑ سے ہی کاٹ دوں گا، درخت کو، اس درخت کو جڑ سے ہی کاٹ دوں گا، نہ ہوگا درخت اور نہ ہی لوگ اس کی پوجا کریں گے، نہ ہی لوگ عبادت کریں گے۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا، یہ جذبے کے ساتھ، اس اخلاص کے جذبے کے ساتھ چند قدم ہی چلا تھا کہ شیطان ایک پہلوان کی شکل میں سامنے آ گیا اور اس کو کہنے لگا کہ کہاں چل رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا کہ میں جنگل میں فلاں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، فلاں درخت کو کاٹوں گا، جنگل کے اندر جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں اس درخت کا نگہبان ہوں، میں وہاں کا انچارج ہوں، بھلا تمہاری مجال ہے کہ تم اس درخت کو کاٹ سکو؟ عابد جوش جہاد میں تھا اور شیطان سے مقابلہ کیا اس نے۔ جب شیطان سے اس نے مقابلہ کیا تو شیطان کو ہرا دیا اور شیطان کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا اسے گرا کر۔ جب شیطان ہار گیا تو عابد سے کہنے لگا کہ بھائی تمہارا کیا جاتا ہے اس سے؟ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اس درخت کو کاٹنے کا خیال نکال دو، دل سے چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس درخت کو مت کاٹو۔ تم نے اگر کاٹ دیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ تو پھر اس کے بعد اس شیطان نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ میں روزانہ اس کے بدلے میں تمہیں ایک اشرفی دیا کروں گا، خود بھی آرام سے کھانا پینا اور اس میں سے فقراء مساکین کو صدقہ بھی دینا اور انتہائی اطمینان قلب کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول رہنا۔ بس جب یہ عابد نے بات سنی نہ شیطان کی تو اس کے اوپر لالچ سوار ہو گیا، لالچ سوار ہو گیا، عابد پر شیطان کا جادو چل گیا۔
اور وہ روزانہ ایک اشرفی کا نام سن کر لالچ کا اس پر جب بھوت سوار ہوا تو عابد نے وعدہ کر لیا کہ جاؤ میں بس درخت کو نہیں کاٹوں گا۔ چنانچہ چند دن گزرے اور روزانہ شیطان ایک اشرفی اسے دے جاتا، روزانہ اسے ایک اشرفی دے جاتا۔ عابد کا گزر بسر اس طرح چلتا رہا تو کچھ دن اس نے دیا اور دینے کے بعد پھر اس نے اشرفی دینا بند کر دی۔ جب کچھ دن گزر گئے اور اشرفی لے کر نہیں آیا تو عابد کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ کمبخت شیطان نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے پھر کلہاڑا اٹھایا اور پھر کلہاڑا اٹھا کر وہ دوبارہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے جب گھر سے نکلا تو شیطان بصورت پہلوان پھر اس کے سامنے آ گیا اور آ کر اس کا راستہ روک دیا، اور عابد کہنے لگا کہ خبردار، تم اس درخت کو کبھی ہرگز نہیں کاٹ سکتے۔ عابد نے تڑپ کر کہا کہ میں ضرور کاٹوں گا، یہاں تک کہ دونوں آپس میں پھر دوبارہ گتھم گتھا ہوئے، مقابلہ ہوا دونوں کا، مگر اب کی مرتبہ شیطان عابد سے جیت گیا، شیطان عابد سے جیت گیا۔ عابد کو پچھاڑ دیا، نیچے گرایا، شیطان اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ تو پھر شیطان جب عابد کے سینے پر بیٹھ گیا تو عابد بڑا حیران ہوا۔ عابد لاچار ہو کر کہنے لگا کہ اس بار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا۔ پہلے دن تو میں نے تمہیں بہت معمولی سے زور لگا کر تمہیں پچھاڑ دیا تھا، مگر آج میں اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود تمہارا مقابلہ نہیں کر سکا، بلکہ خود ہی چت ہو گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ اب ناظرین توجہ کیجئے گا، یہاں پر ذرا سنیے گا کہ پہلے کیوں وہ جیت گیا اور اب کیوں ہار گیا۔ بات یہ ہے، شیطان نے کہا کہ میاں ہوش کرو، پہلی مرتبہ جب تم درخت کاٹنے چلے تھے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کی نیت سے کاٹنے کے لیے چلے تھے، اس لیے میں تم پر قابو نہیں پا سکا، میں تم پر قابو نہیں پا سکا، کیونکہ میں ہمیشہ اللہ کے مخلص بندوں ہی سے عاجز و لاچار رہتا ہوں۔ مگر اب کی مرتبہ تم اخلاص کے ساتھ درخت کاٹنے کے لیے نہیں چلے تھے، بلکہ اس غصے میں چلے تھے کہ تمہیں اشرفی کیوں نہیں دی جا رہی تھی۔ سن لو، جب تک اپنے اندر اخلاص کی طاقت کار فرما تھی میں تم سے عاجز تھا، اور جب اخلاص کی طاقت تم میں سے ختم ہو گئی تو اب تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین کرام، بات یہی ہے کہ اخلاص جب تک ہمارے اندر ہوگا شیطان ہمیں بہکا نہیں سکے گا، لیکن جہاں اخلاص ہمارے اندر سے نکل جائے گا، ریاکاری ہمارے اندر آ جائے گی، تو بس یہی وجہ ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ ہمارا جو بھی عمل ہو، جو بھی کام ہو ہمارا، ہم اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے ساتھ کریں، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ جو عمل اخلاص کے جذبے سے کیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوگا، اور شیطان ہمیں اس سے دور نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں جذبہ اخلاص عطا فرمائے۔